ڈسکس کر رہے تھے ابن خلدون کا پولیٹیکل تھاٹ، یہ اس کا پارٹ 4 ہے. اب اس میں ہم ڈسکس کریں گے، انڈرسٹینڈ کریں گے بلکہ، رائز اینڈ فال آف نیشنز. ٹھیک ہے، ٹاپک نمبر 8 ہے رائز اینڈ فال آف نیشنز، کہ نیشنز جو ہیں وہ کس طرح رائز کرتی ہیں، کس طرح ان کا فال ہوتا ہے، کس طرح وہ ڈکلائن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ابن خلدون نے کیا بتایا اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اگر نیشنز نے رائز کرنا ہے، اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی لینی ہے، تو وہاں پہ کیا ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ جو پرائیویٹ پراپرٹی رائٹس ہیں وہ اسٹیبلش ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، پراپرٹی جو رائٹس ہیں وہ ہوں گے وہاں پہ. فریڈم آف انٹرپرائز ہوگی. انٹرپرائز مطلب وہی ہے کہ وہاں پہ بزنس ہو، ٹریڈ ہو، وہ اس چیز کی اجازت ہو ان کو. پھر اس کے علاوہ ہے کہ رول آف لا ہو. ٹھیک ہے، جوڈیشل سسٹم اسٹرانگ ہو، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ جو اس نیشن ہوگی وہ رائز کرے گی. پھر اس کے علاوہ یہ بتایا کہ سیکیورٹی ہو. ٹھیک ہے، سیکیورٹی آف پیس. ٹھیک ہے، ٹریڈ روٹس کی سیکیورٹی ہو کہ ان کو ٹریڈ کرنے میں آسانی ہو. ٹیکسیشن لو ہو، لو ٹیکسیشن آن ٹریڈ اینڈ آن اکنامکس نا، تاکہ جو امپلائمنٹ ہے وہ زیادہ ہو، پروڈکشن زیادہ ہو، ریونیوز جو ہیں وہ زیادہ ہو. اس کے علاوہ لیس بیوروکریسی ہو، لیس بیوروکریسی اور آرمی. ٹھیک ہے، وہ اسمالر ہو. گورنمنٹ کی انوالومنٹ نہ ہو، نو گورنمنٹ انوالومنٹ مینس کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ٹریڈ کے اندر، کمرشل افیئرس کے اندر انوالو نہ کرے. پرائس فکسنگ نہ ہو، نو پرائس فکسنگ، پرائس کو فکس نہ کرے جس کی یہ پرائس ہوگی. ٹھیک ہے، پاور کی مونوپلی نہ ہو. اس کے علاوہ اسٹیبل مانیٹری پالیسی ہو، انڈیپینڈنٹ مانیٹری اتھارٹی ہو. ٹھیک ہے، انڈیپینڈنٹ مانیٹری پالیسی ہو جس میں مطلب جو کرنسی ہے اس کی ڈیویلیوشن نہ ہو. ٹھیک ہے، اسپیشلائزیشن ہو. اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں ان کی جو ہے انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہو، بیہیویئر، ایجوکیشن سسٹم اسٹرانگ ہو. اسپیشلائزیشن، ایجوکیشن، اور لاسٹ میں یہی ہے کہ جو جسٹ سسٹم ہو، مطلب وہاں پہ جو ہے وہ جسٹس پرووائڈ کی جائے. تو یہ سارا انہوں نے بتایا. اب آتے ہیں اسابیہ کے اوپر نا، سوشل سولیڈیرٹی کے اوپر انہوں نے کیا بتایا. مین چیز وہ ہے، تو یہ چیزیں تھیں ڈسکس ہم نے کر لی اکنامکس کے حوالے سے. اب ہم آتے ہیں رول آف اسابیہ یا اسبیہ بھی کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے، رول آف اسابیہ یا سوشل سولیڈیرٹی. اب اگر اسابیہ دیکھا جائے تو اسابیہ کیا ہے، بیسیکلی سوشل سولیڈیرٹی ہے کہ ایک طرح سے آپ کی یونٹی کے اوپر ایمفسس ہے. ٹھیک ہے، گروپ کانشیسنیس ہے، شیئرڈ پرپز ہے، سوشل کوہیژن ہے. لائک ایک طرح کی آپ دیکھ لیں کہ کامننس ہے. جیسے نیشنلزم میں آپ دیکھیں مسلمس جو تھے پارٹیشن سے پہلے وہ یونائٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، ان میں سوشل کوہیژن آ گئی، ان میں ایک شیئرڈ پرپز آ گیا کہ یہ ہمارا پرپز ہے، شیئرڈ پرپز، سب کا پرپز. تو ابن خلدون جو ہے مقدمہ کے اندر بتاتے ہیں کہ یہ ہیومن سوسائٹی کا فنڈامنٹل بانڈ ہے اسابیہ، اور یہ ہسٹری کا بیسک موٹیو ہے. اسی کی بیس پہ ہسٹری چل رہی ہے. یہ بانڈ آف کوہیژن ہی ہے کہ ہیومنز جو ہیں وہ پہلے گروپ کے فارم میں رہ رہے ہیں، پھر کمیونٹی بنا رہے ہیں، پھر وہ لیول آف سویلائزیشن پہ چلے جاتے ہیں. کس طرح وہ جو ہے لوگ نومیڈک سوسائٹی سے امپائرز بنائی انہوں نے، کس طرح انہوں نے اسٹیٹس بنائی. تو یہ اسابیہ ہی تھا جو کہ اسٹرانگیسٹ ایک بانڈ تھا جو کہ جس سے لوگوں نے اپنے آپ کو یونائٹ کیا اور انہوں نے اپنی سویلائزیشن بنائی. اس کے بعد جیسے اسابیہ کم ہو گیا اور وہ سویلائزیشن ڈکلائن ہو گئی، اور اس کے بعد جو دوسرا اسٹرانگ اسابیہ تھا اس نے اس کو ریپلیس کر لیا. تو یہ چیزیں اس کو بتاتے ہوتے ہیں. رائز ہو رہا ہے، فال ہو رہا ہے نیشنز کو، اس میں یہ 5 سٹیجز آتی ہیں. مین چیز ہے نا 5 سٹیجز آتی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بتاتے ہیں کہ جیسے اسٹیبلش ہوا، اسٹیبلش کس طرح ہوگا، جو سولیڈیرٹی ہے اس میں فیملیرٹیز ہے اور ریلیجن ہے. ٹھیک ہے، فیملیرٹی پلس ریلیجن، لوگوں میں مطلب ایک اسابیہ بنا ہوا. یہ کیا اسابیہ ہے؟ اسابیہ تو لوگوں کے اندر جو ہے وہ ریلیجن کی جو بانڈنگ ہے وہ اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے، جس سے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے
جو ہے انسٹیٹیوشنز بنائے، انہوں نے سویلائز کلچر کی طرف موو کیے، انہوں نے پولیٹیکل ریلیشنز بنائے، اور انہوں نے جو ریجن سولیڈیٹی ہے اس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ اسٹیٹ کو اسٹیبلش کیا. ٹھیک ہے. 5 سٹیجز کی بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں، اگر ہم اس کو دیکھیں فرسٹ سٹیج میں، تو فرسٹ سٹیج میں کیا ہو رہا ہے بیسیکلی. فرسٹ سٹیج میں یہ ہو رہا ہے کہ سولیڈیرٹی جو ہے وہ زیادہ ہے لوگوں میں، سینٹیمنٹ کی جو کمیونٹی ہے وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. سینٹیمنٹس کے اوپر بیس ہے. جو رولر ہے وہ اپنے نوبل اینسیسٹری کو جو ہے وہ اوز کر رہا ہے، مطلب اس کو رسپیکٹ کر رہا ہے، تھینک فل ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنے فیلو ٹرائبس میں جو ہے اس کو رسپیکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. رسپیکٹ فیلو ٹرائبس مین کہ مطلب جو اس کے ساتھ والے قبیلے کے لوگ ہیں، ساتھ اس کے جو فیلو شپ ہیں، جو اس کے کمپینینز ہیں، جو اس کے کولیگز ہیں، یا اس کے جو بانڈنگ میں لوگ ہیں، وہ ان کی جو ہے وہ رسپیکٹ کر رہا ہے، ان سے ان کے تھینک فل ہے. اپنی انسیسٹری مطلب جو اباؤ اجداد ہیں ان کے لیے تھینک فل ہے، اور ان کا جو رول ہے اس کے اوپر بتا رہا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ان کے اوپر وہ ڈپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہے بیسیکلی کہ وہاں پہ ایک چیف ہے. ٹھیک ہے. اس اسٹیج کے اندر، اور کوئی ماسٹر نہیں ہے، کوئی کنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو چیف ہے وہ سارے لوگوں کی جو سینٹیمنٹس ہیں، ان کے جو ڈیزائرز ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرتا ہے، اپنی پاور کو شیئر کرتا ہے. شیئر دا پاور. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ اپنی پاور کو شیئر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے وہ ریلیجن کے ساتھ مطلب وہ سنسیئر ہے. تو یہ چیزیں آپ کہہ دیں گے فرسٹ اسٹیج کے اندر، کہ اس میں جو ہے پازیٹیو چیزیں، لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو رسپیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس حساب سے وہ چیزیں چل رہی ہیں. نیکسٹ آتی ہے سیکنڈ اسٹیج. اب سیکنڈ اسٹیج میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی. سیکنڈ اسٹیج میں یہ ہوتا ہے کہ جو رولر ہے وہ اپنی پاور کنسولیڈیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. پاور کیا ہوتی ہے؟ کنسولیڈیٹ ہوتی ہے. رولر جو ہوتا ہے، چیف جو ہوتا ہے، وہ اس کو کنسولیڈیٹ کرتا ہے اور ایک کنگ شپ بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ایبسلیوٹ جو کنگ شپ ہے اس کو کریٹ کر لیتا ہے. نیچرل سولیڈیرٹی جو ریلیجن ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جو نیچرل سولیڈیرٹی تھی پہلے فیز کے اندر، سولیڈیرٹی اور ریلیجن جس کے اوپر بیس پر ثابت چل رہا تھا، ٹھیک ہے، جس کے اوپر پاور شیئرنگ ہو رہی تھی، تو وہ اب جو ہے وہ ختم ہو کے ایبسلیوٹ رولر کے پاس آ گئی ہے. جو سولیڈیرٹی ہے وہ ریپلیس ہو گئی ہے، سولیڈیرٹی کی جگہ آ گئی ہے جو مطلب پہلے لوگ سولیڈیرٹی شو کر رہے تھے، مطلب وفاداری شو کر رہے تھے، اب وہ ختم ہو گیا. اب ان کی کوئی بانڈنگ نہیں ہے. اب وہ ریپلیس ہو گئی ہے پیڈ آرمی سے. از ریپلیسڈ بائی پیڈ آرمی، کہ ایک آرمی ہے ان کو رکھا ہوا پیڈ پر. ٹھیک ہے. بروکریسی ہے. ٹھیک ہے. پیڈ آرمی ہے، اس کے بعد بروکریسی ہے. وہ اس چیز نے ان کو ریپلیس کر لیا. یہ بتا رہے ہیں ابن خلدون کہ ایڈمنسٹریٹو بروکریسی نے اس چیز کو ریپلیس کر لی ہے، جو کہ ان کی وشز کو لے کے آ رہا ہے. تو نیچرل سولیڈیرٹی جو ہے وہ سپر فلاس ہو گئی ہے. اسٹیج نمبر 2 ہو گئی. اب اسٹیج 3 پہ آتا ہے. تھرڈ اسٹیج میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی. تھرڈ اسٹیج میں یہ ہوتا ہے کہ جو رولر جو ہے اس کی جو لسٹ ہے، اس کی جو گلوریفیکیشن ہے، وہ ایبسلیوٹ پاور کی وہ سیٹسفائیڈ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کی جو لسٹ ہے وہ کیا ہے؟ سیٹسفائیڈ ہے. اب مطلب اس میں اس نے ایبسلیوٹ پاور لے لی تھی، اب اس میں وہ سیٹسفائیڈ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کو ساری جو ہے اتھارٹی اس کے ہاتھ میں آ گئی، اور سارا کچھ اس کے پاس سیٹسفیکشن آ گئی. اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کی جو باقی ڈیزائر ہیں وہ پوری ہوں. اس کے پاس پاور تو آ گئی ہے. تو اب وہ کہتا ہے کہ تھرڈ اسٹیج میں کہ جو اس کی جو لگژری جو ہے اور جو لیئرز ہیں وہ پوری ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کہتا ہے کہ جو اسٹیٹ کے فائنانسز ہیں اس کو یوز کرتا ہے، جو انکم ہوتا ہے اس کو یوز کرتا ہے پبلک ورکس کے لیے. ٹھیک ہے. اپنی جو سٹیز ہوتی ہیں، جو اپنی ان کی جو سویلائز اسٹیٹس ہے، اس کو بیوٹیفائی کرتا ہے. بیوٹیفائنگ. ٹھیک ہے. بیوٹیفائنگ سٹیز، کہ وہ اپنی سٹیز کو خوبصورت کرتا ہے، لیویشلی وہاں پہ سارے پیسے خرچ کرتا ہے، مطلب وہ انجوائے کرتا ہے. تو کہتے ہیں ساری میرے پاس پاور تو آ گئی ہے اس فیز کے اندر، اب میں اس پاور کو استعمال کروں، اس کی جو ہے اس کو ایکسپریس کروں، اس کو دکھاؤں گا کیا کیا ہمارے پاس لگژریز ہیں، کیا کیا لیجر جو ہے چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہے. تو یہ باقی جو فیمس سویلائز اسٹیٹس ہیں ان کی امیٹیشن کر کے اپنی سٹیز کو بیوٹیفائی کرتا ہے. اس کے بعد آتی ہے فورتھ اسٹیج. یہ کہتا ہے کہ ٹوٹل جو ہے نا 120 سال میں کی ایک سویلائزیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. 120 سال کی سویلائزیشن ہوتی ہے، اور یہ سویلائزیشن ایسی ہی جیسے ایک ہیومن ہے، ایک انسان ہے، انڈیویجول ہے. ٹھیک ہے. 40 سال کی ایک جو ہوتی ہے وہ نسل ہوتی ہے، اور 3 سے اگر آپ ملٹیپلائی کریں تو 3 جو کہ جب ڈائنیسٹیز آ جائیں گی تو ایک سویلائزیشن ہو جائے گی. تو یہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں نا. تو اس کے بعد آتی ہے فورتھ اسٹیج.
اور فورتھ اسٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ جو سویلائزیشن اپنی زینت تک پہنچ چکا ہے، زینت مین پیک لیول پہ جب پہنچ چکی ہے آپ کی سویلائزیشن یا آپ کی اسٹیٹ یا آپ کی امپائر، تو اس میں یہ کیا ہے، اس کے بعد جو رولر ہوتے ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جو رولر ہوتے ہیں وہ اپنے جو پریڈیسیسرز ہیں ان کو امیٹیٹ کرتے ہیں کہ اس کے جو پریڈیسیسرز کون سے ہیں، یہ والے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ان کو امیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو کاپی کرتے ہیں کہ جس طرح ان کے جو پریڈیسیسرز تھے انہوں نے لائف کو انجوائے کیا پلیجر کے ساتھ. ٹھیک ہے. کس طرح انہوں نے جو ہے وہ اسٹرگل کی اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. سوچتے ہیں کس طرح لگژریس لائف انہوں نے گزاری. ٹھیک ہے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا سویلائزیشن کے بینیفٹس ایڈوانٹیجز ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ ان کو لگتا ہے کہ جو چیزیں ہیں، یہ جو چیزیں پاورفل ہیں، جو ساری چیزیں پہلے سے ایگزسٹ کر رہی تھی نا، وہ یہ سمجھتے ہیں. تو لگژری، کمفرٹ اور گریٹیفیکیشن وہ ان کی ہیبٹ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. لگژری، ٹھیک ہے، کمفرٹ، یہ کیا ان کی ہیبٹ، مطلب وہ اس چیز کے یوز ٹو ہو گئے ہیں کیونکہ ہر چیز آلریڈی مل گئی ہے. تو اس میں وہ جو فاؤنڈر آف دا اسٹیٹ ہیں یا جو اچیومنٹس ہیں یا جو بینیفٹس ہیں ان کو وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ فورتھ اسٹیج ہے. اس کے بعد آتی ہے ففتھ اسٹیج. اب ففتھ اسٹیج پہ کیا ہوتا ہے، ففتھ اسٹیج میں ڈکلائن اسٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسٹیج جو ہوتی ہے وہ ڈکلائن ہونے لگ جاتی ہے، ڈس انٹیگریٹ ہو جاتی ہے. ڈکلائن، ٹھیک ہے، اسٹارٹ ہونا اسٹارٹ ہوتی ہے، ڈس انٹیگریٹ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹیج پہ کیا ہوتا ہے، اسٹیج پہ یہی ہے کہ جو اسٹیٹ ہے یا جو بھی امپائر ہے سویلائزیشن میں ڈکلائن ہو رہی ہے. کیوں ڈکلائن ہو رہی ہے؟ کیونکہ جو لوگ تھے انہوں نے لاسٹ اسٹیج پر ویسٹ پر چلے گئے ہیں، مطلب ایکسٹرا ویجنس اور فضول کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو گئے ہیں. تو بیسیکلی ہوا کیا ہے، بیسیکلی یہ ہوا ہے کہ جو ان کی سولیڈیرٹی تھی وہ ختم ہو گئی، جو اسویہ ہے وہ ختم ہو گیا. جو اسٹارٹ میں جو چیزیں یہ تھی نا، اسٹارٹ اگر ہم دیکھیں فرسٹ اسٹیج پہ جو تھا رسپیکٹ تھی، ٹھیک ہے، ٹرائبس مین کے لیے پاور شیئرنگ تھی، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. جب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں تو اس سے ان کا جو ایگزسٹنس ہے وہ ختم ہو رہا ہے. سولیڈیرٹی اور ریلیجن جو تھے وہ اسی سے تو سارا ان کا ایگزسٹنس تھا. ٹھیک ہے. سولیڈیرٹی یہاں پہ لکھ لیتے ہیں، سولیڈیرٹی پلس ریلیجن، جس کو اس نے نام دیا تھا اسابیہ کا نا. تو یہ اسابیہ تھا تو ہی جو ہے وہ ایک اسٹیٹ بنی تھی، ایک امپائر بنی تھی، ایک سویلائزیشن بنی تھی، ایک نیشن بنی تھی. تو جیسے ہی یہ چیزیں سولیڈیرٹی اور جو ریلیجن ہے جیسے یہ ڈسٹرائڈ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوا، اس کے بعد یہ جو کمیونل پرائڈ ہے وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. کمیونل پرائڈ وہ ختم ہو گیا، لویلٹی ان لوگوں کی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. کنشپ کی جو ان کی لویلٹی تھی وہ ختم ہو گئی. جب لویلٹی ختم ہو گئی کنشپ کی، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ جو تھے وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے اپنا جو ایک ٹرسٹ تھا، ایک جو بانڈنگ تھی وہ ساری ختم ہو گئی، لائک اسابیہ ختم ہو گیا. جب اسابیہ ختم ہو گئی تو وہاں پہ وہ لگژری ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ویسٹ ایکسٹرا ویجنس ایکٹیویٹیز کے اوپر ہیں، وہ پلیجر کے اوپر اب لائف گزار رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوا ہے، اس سے ان کی جو ساری جو بانڈنگ ہے، جو نیٹ ورک ہے وہ ختم ہو گیا. جب بانڈنگ ختم ہو گئی ہے تو وہ اسٹیٹ ڈکلائن ہو رہی ہے، کیونکہ اب وہ اسٹیٹ ٹیکسز انکریز کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اسٹیٹ کیا کر رہی ہے، ٹیکسز لگا رہی ہے. ٹھیک ہے. تاکہ اکنامک ایکٹیویٹی کو وہ انہانس کرے. الٹیمیٹلی کیا ہو رہا ہے، اس اسٹیٹ کی جو انکم ہے وہ ڈکلائن ہو رہی ہے. اور وہ جو رولر ہے اب وہ دوبارہ سے اپنے جو فالوورز تھے، نیو فالوورز، جو فالوورز تھے یا ان کے جو فیلوز تھے ان کا سپورٹ نہیں گین کر پا، جس وجہ سے اب وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. جو دوسرا اسابیہ ہوگا وہ اس کو ریپلیس کر لے گا. جو یہ ویک ہو گیا، جو اسٹرانگر اسابیہ ہوئے گا وہ اس کی جگہ پہ آ جائے گا. تو ایک طرح کا یہ سائیکل بن گیا. ٹھیک ہے. سائیکل کیسے کہ پہلے آپ کے پتہ چلے گا کہ پہلے کیا ہو، اسٹیبلشمنٹ آف گریٹ امپائر، پہلے امپائر بنا. ٹھیک ہے. جب امپائر بن گیا تو وہ انگیج ہو گیا لگژری کے اندر. ٹھیک ہے. وہ کہاں انگیج ہو گیا، لگژری کے اندر انگیج ہو گیا، کمفرٹ کے اندر، لیکس کے اندر، اس میں ہو گیا. جیسے وہ لگژری میں ہو گیا تو اس کے جو پیریفرل کانٹیکٹ تھا وہ ختم ہو گیا. پیریفرل جو کانٹیکٹ ہے، مطلب جو اس کی جو بانڈنگ ہے، اس کا جو اسابیہ ہے وہ ویک ہو گیا، اس کا جو کنٹرول ہے وہ ویک ہو گیا. جیسے اس کا پیریفرل جو کانٹیکٹ ہے وہ ختم ہوا ہے تو پھر کیا ہوا اس کے بعد، اسکوپ آف ادر کمیونٹیز نیڈ فار پولیٹیکل ویژن. تو جو دوسری کمیونٹیز ہے ان کا اسکوپ بڑھ گیا ہے، ان کی ضرورت آ گئی ہے اسکوپ فار ادر کمیونٹیز، فار ادر کمیونٹیز کہ دوسری جو کمیونٹیز ہیں، جو دوسرا اسابیہ ہے اس کی جگہ بن گئی ہے. جب اگر دوسری جگہ بن گئی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا،
کہ فارمیشن آف نیو گروپ، ایک نیا سابی آ جائے گا، ٹھیک ہے، فارمیشن آف نیو گروپ الائنس ان پیریفری، اور پیریفری میں کیا ہو گیا، نیو گروپ بن گیا، اس کے بعد دوبارہ یہ امپائر بن گئی. تو اس طرح کہتے ہیں یہ سائیکل بن جاتا ہے. اور بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے 3 جنریشنز، ٹھیک ہے، 3 جنریشنز کا ایک سابیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 3 جنریشنز کا، اور ہر ایک جنریشن کے 40 سال ہوتے ہیں، 40 ایئرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو ڈائنیسٹی ہے اس کی ایک نیچرل لائف ہے، ڈائنیسٹیز ہیو نیچرل لائف، ٹھیک ہے. جیسے ایکسپلین ایک انڈیویجول کی ایک لائف ہوتی ہے، اسی طرح جو ڈائنیسٹیز ہیں ان کا بھی ایک لائف اسپین ہے اور وہ ختم ہو جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے مقدمہ کے اندر ایکسپلین کر دی. یہ تھا ہمارے پاس رائز اینڈ فال آف نیشنز آف مقدمہ. نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو پارٹ 5 ہوگا اس میں ڈسکس کریں گے لیگیسی، کرٹیکل انالیسز اور کنکلوژن، ٹھیک ہے، پارٹ 5 کے اندر. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ.